السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور دادا سرکار حضرت سیدنا سلطان پیر چنور علی شاہ حسین قادری سرور کے کرم سے اور ہمارے پیر و مرشد کی دعا سے الحمدللہ ہم نے ایک عظیم اور روحانیت نورانیت کا سفر طے ہوا۔ یہ سفر صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ سروری ٹورز اینڈ ٹریول کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا کہ ہم بغداد شریف کی مقدس زمین پر قدم رکھ سکیں۔ یہ مبارک زیارت ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا سلطان پیر ذوالفقار علی شاہ حسین قادری سروری کے سرپرستی اور ان کی رہنمائی میں مکمل ہوا، اور اس سفر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت سیدنا سلطان پیر زراور علی شاہ حسین قادری سروری بھی موجود تھے، جہاں ہر قدم پر رحمت اور برکت محسوس ہوتی تھی۔ اس سفر کے دوران ہم نے شیخ المشائخ، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر روشن ضمیر، محبوب سبحانی، معشوق رحمانی، کامل انسانی، واجب المکانی، مقبول ہر دو جہانی، میرا محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی تھی، اور ہمارے سروری سلسلے کے ایک عظیم بزرگ کے دربار پر ہم سب کو حاضری دینا کا نصیب ہوا۔ ہم سب نے دل سے دعائیں مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے پسندیدہ اور بزرگ اولیاء کرام کے در تک ہم کو بلایا۔ سفر کے ہر لمحے میں سکون تھا، ہر منزل پر شکر اور ہر دعا میں یقین تھا۔ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے۔ اب جو یہ مزار آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو اپنی سادگی، فقیری اور گہری حکمت کی وجہ سے مشہور عظیم بزرگ تھے۔ دنیا کی محفلوں سے دور رہ کر انہوں نے اللہ کی محبت اور صبر کا پیغام عام کیا۔ اللہ کے فضل سے اور آقا کی دعا سے ہم سب کو یہاں پر حاضری دینا نصیب ہوا، جہاں دلوں کو سکون اور روحوں کو قریبی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مزارت جو آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ابو اسحاق ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو تقوی اور اللہ پر پورے بھروسے کے لیے مشہور بزرگ تھے۔ ہم سب کو یہاں پر حاضری دینے کا موقع ملا۔ یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بغداد کے ایک عظیم بزرگ جو تقوی، اخلاص اور اللہ کی محبت کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے اپنی زندگی عبادت، صبر اور نفس کی اصلاح میں گزاری۔ آپ کا توکل اتنا مضبوط تھا کہ ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ رہتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سادگی سے جواب دیا، دل کو دنیا سے خالی اور رب کی یاد سے بھرا رکھو۔ یہ بات سن کر لوگوں کے دل بدل گئے اور انہیں زندگی کا نیا رخ مل گیا۔ حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج بھی یہی ہے کہ اخلاص، خاموشی اور اللہ پر پورا بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ آج بھی یہ مزار حاضری دینے والوں کے لیے سکون، رحمت اور روحانی اطمینان کا مرکز ہے، اور آقا پاک کا کرم ہے کہ ہمارے شجر مبارک کے ایک عظیم بزرگ کا دربار ہے، جہاں پہ ہم سب کو حاضری دینے کا موقع ملا۔ یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ الکاظم اور محمد التقی علیہ السلام کی ہے۔ ان کی زندگی صبر، عبادت، علم، تقوی اور سخاوت اور رہنمائی کا روشن نمونہ تھی۔ آقا پاک کا کرم ہے کہ ہم سب کو ان مقدس عظیم بزرگوں کی بارگاہ میں، اماموں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔
موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. اور یہ جو مزار پاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ ہمارے امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. یہ مزار پاک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آقا پاک کا کرم ہے کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا. یہ مزار پاک حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو مرید ہیں حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے. آقا پاک کا کرم ہے کہ ہم سب کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر دینے کا شرف حاصل ہوا. یہ مزار حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ مزار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو صحابی رسول ہیں. آپ اصل میں فارس سے تھے اور حق کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے. آپ کی وفا علم اور سچائی مشہور تھی. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا. آپ کی زندگی دین سے محبت اور سچ کی تلاش کی روشنی کی ایک مثال ہے. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت حذیفہ الیمانی، عمران طاہر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار پاک یہاں پر موجود ہیں. حضرت ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے. حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ تھے جو اپنی توبہ اور زہد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو اخلاص، تقوی اور اللہ کی محبت کا درس دیتے تھے. حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، عالم اور صوفی بزرگ تھے. آپ اپنی تقوی، زہد اور گہرائی نصیحت کے لیے جانے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر اور سچائی پر قائم رہنے کا درس دیتے تھے. آپ کی زندگی علم، عبادت اور اخلاق کا روشن نمونہ ہے. منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ اور روحانی شخصیت تھے. آپ اپنی گہری عبادت اور اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے جانے جاتے ہیں. انا الحق کا جملہ آپ سے منسوب ہے جس پر مخالفت ہوئی اور آخر کار آپ کو سزائے موت دی گئی. آپ کی زندگی صبر، عشق الہی اور روحانی جذبے کا روشن مثال ہے. یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عشرہ مبشرہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ مزار پاک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں. یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی. یہ نہر دجلہ ہے. یہ مزار پاک حضرت امام نقی علیہ السلام اور حسن العسکری علیہ السلام کی ہے. اہل بیت کے عظیم امام تھے. دونوں نے سخت حالات اور نگرانی کے باوجود بھی دین کی حفاظت اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. آج بھی ان کی تعلیمات امت کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ مزار پاک حضرت بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ مزار پاک حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے جو مشہور ہیں اپنے صبر کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی طفیل سے جو ہے پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے گا. اور جن کو بے اولاد ہے ان کو اولاد ہوگی اور جن کو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی بھی ہوگی. دیکھیں یہاں پر بورڈ لکھے ہیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے جن کو شفا عطا ہوئی بفضل اللہ قدرتہ ہو برکت ہو نبی الایوب اور تمام شفا و مولدہ تو ان کو اولاد ہوئی.
تو یہاں بھی جو ہے نا یہاں بھی لکھا ہے کہ مجھے چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا میں یہ پانی پلانے سے. تو یہاں پر جو بھی آتا ہے پانی پیتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ شفا ہوتا ہے، جو بے اولاد ہوتا ہے وہ اولاد والا ہوتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی اس کی شادی ہوتی ہے. جو بھی نیت کر کے پانی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. یہ جگہ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 6 ہجری صدی کے مشہور صوفی بزرگ اور سلسلہ رفاعی کے بانی تھے. آپ اپنی تواضع، زہد اور خدمت خلق کے لیے مشہور تھے. آپ نے لوگوں کو اللہ کی محبت، اخلاص اور انسانیت کا درس دیا اور سادہ صاف زندگی گزار کر روحانی رہنمائی کا روشن نمونہ بنے. علی نو یاد کرو، علی نو یاد کرو، رل کے فریاد کرو. یہ دربار عالیہ حضرت شیر یزداں، شاہ مرداں، قوت پروردگار، حیدر کرار، اسد اللہ علی، حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا. آقا پاک کا کرم ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ہم سب کو شرف حاصل ہوا. یہ کھجور بیچا کرتے تھے کہاں پہ؟ کوفے میں، کوفے کی بازاروں میں. اور یہ شاگرد امام علی تھے. امام علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں تھے. اور امام علیہ السلام کے قول کو یہ اس طریقے سے رکھتے تھے اپنے پاس جیسے کوئی ہیرا موتی الماس بنا کے رکھا جاتا ہے، یعنی اپنی تجوری میں رکھا جاتا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام کا کہا ہوا ایک ایک حرف حق ہوتا تھا. حق یعنی جو کہہ دیتے تھے وہ ہو کے رہتا تھا. جناب میثم تمار کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اے میثم تمار، تمہارا قاتل جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا قاتل کون ہوگا؟ کہا ہاں مولا، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ میں جانوں کہ میرا قاتل کون ہوگا. کہا کہ تمہارا قاتل ابن مرجانہ ہوگا. کہا کس طریقے سے قتل کرے گا مولا؟ کہا تمہیں اسی درخت پہ پھانسی دے کے قتل کرے گا کہ جس درخت سے تم کھجور اتارتے ہو. اب جیسے ہی جناب میثم تمار نے یہ سنا، کہا مولا اور کتنی اذیت ہوگی؟ کہا پھر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. کہا مولا میری زبان کیوں کاٹی جائے گی؟ کہا اس لیے کہ تم میرے موافق میرے فضائل بیان کرتے ہو، جو گھوم کے تم بازاروں میں علی کا نعرہ لگاتے ہو. تمہیں یہ سزا دی جائے گی کہ تاکہ تم اپنی زبان نہ کھول سکو، لہٰذا تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. اب جیسے ہی جناب میثم تمار نے مولا کے اس قول کو سنا، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور اسی درخت کے پاس آئے جس درخت کے اوپر ان کو پھانسی دینی تھی. تو ایک شخص آتا ہے، کہا میثم تمار یہ تو درخت سوکھ چکا ہے، اس کو کیوں پانی دے رہے ہو؟ کہا اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پہ مجھے پھانسی ہوگی اور میرے مولا نے بتایا کہ میری شہادت یہاں پہ ہوگی. دیکھیے میثم تمار کی معرفت، عقیدت تو دیکھیے. اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کو پانی کیوں دوں، اسی پہ میری شہادت ہے، یہاں پہ میری زبان کاٹی جائے گی. لیکن جب شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ابن مرجانہ میثم تمار کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور وہاں پوچھتا کہ اے میثم تمار تمہیں کس طرح سے قتل ہونا پسند ہے؟
تو میثم تمار نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو کیسے قتل کرے گا، میرے مولا نے مجھے پہلے ہی سے بتا رکھا ہے۔ اب جیسے ابن مرجانہ نے یہ سنا کہ یہ پیشن گوئی امام علی کے، وہ خوف سے ہو گیا، چونکہ مقابلہ پڑ چکا تھا امام علی سے ابن مرجانہ کا کئی جنگوں میں، وہ خوف کھاتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ لرز اٹھا امام علی علیہ السلام کا نام سن کے کہ یہ امام علی کا قول ہے اور یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگل ہو گیا ابن مرجانہ اور اپنی اس زبان کو الاٹنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہارے امام کی، تمہارے علی کی بات کو صحیح نہیں ہونے دوں گا، جیسے ہی جناب میثم تمار نے کہا تو جناب میثم تمار مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن مرجانہ تو بھی جانتا ہے کہ مولا جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اس سے بات ہٹ نہیں سکتی۔ اب جیسے ہی میثم تمار نے کہا وہ لرزنے لگا اور اپنے سپاہی سے کہا کہ اس کو جلدی سے لے جاؤ اور اس کو قید کر دو، لیکن سپاہی کہتا ہے کہ اے امیر یہ بہت ضعیف ہے، اس کو اگر قید کیا جائے گا تو یہ 4 دن میں مر جائے گا۔ تو کہا اس کو میری نظروں سے ہٹاؤ، چونکہ یہ علی کا بار بار نام لے رہا ہے، کتنا خوف تھا علی کا، یعنی وہ حق بول رہے تھے، یعنی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابن مرجانہ نے کہا کہ اس کو اس طرح سے قتل نہیں کیا جائے کہ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے، فرمایا ہے۔ ان کو قید کر لیا۔ کچھ دن کے بعد جناب میثم تمار قید خانے میں علی کا نعرہ بلند کر، اتنا نعرہ بلند کیا انہوں نے کہ جتنے قیدی سے سب میں یہ جذبہ اٹھا اور انہوں نے آزادی کا پیغام بھیجا۔ کہاں پہ؟ ابن مرجانہ کے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے سارے قیدیوں کو بہکا دیا ہے۔ اب جب اتنا سنا تو ابن مرجانہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو کھجور پہ لٹکاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو تاکہ یہ علی کا نام نہ لینے پائے۔ اب جیسے ہی امام علی نے جیسے جیسے کہا تھا ویسے ویسے لا کر جناب میثم تمار کو یہیں پہ درخت تھا اور اس درخت پر ان کو پھانسی دی گئی اور ان کی زبان کاٹی گئی۔ 3 دن تک ان کی اسی یہاں پہ لاش لٹکی رہی اور 3 دن تک جب تک ان کے جان میں جان رہی وہ صرف ایک ہی نام لے رہے تھے، یا علی یا علی یا علی۔ آئیے انہیں مقدس ہستی کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد چلیں گے جمعہ کا دیکھیے تو تھوڑا جلدی کریں تاکہ ہم لوگ اپنے جمعہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری غسل دیا گیا۔
ہم اس وقت اس مسلح پہ پہنچے ہیں جہاں پہ مولا علی علیہ السلام پہ تلوار چلائی گئی، ضرب لگائی گئی تھی۔ یہ مسلح ہے جہاں پہ امام علی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہیں پہ نماز کی حالت میں امام علی علیہ السلام پہ تلوار چلائی گئی۔ کون سی تلوار؟ زہر میں بجھائی ہوئی تلوار مولا علی پہ نماز صبح کی نماز میں چلائی گئی تھی، اور یہیں سے امام علیہ السلام کا اسی جگہ پہ سر پارا ہو گیا تھا، اور یہیں سے زخمی ہو کے مولا علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ مزار پاک حضرت امام حسین علیہ السلام اور عباس ابن علی علیہ السلام کی ہے، جو کربلا کے عظیم شہزادے تھے۔ 10 محرم کو جنگ کربلا میں انہوں نے حق اور انصاف کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی وفا اور شجاعت کے لیے مشہور ہیں، جبکہ حضرت امام علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر، استقامت اور دین کی حفاظت کے روشن مثال ہیں۔ ان کا پیغام آج بھی حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آقا پاک کا کرم ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار عالیہ میں ہم سب کو حاضر ہونے کا ایک شرف حاصل ہوا۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات اس گھر میں میری رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، میرے سونے کا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ان کو خدا رے بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو خدا رے بنایا ہے میرے مولا نے۔ خلد میں بس ہی جا سکتا ہے، خلد میں بس ہی جا سکتا ہے، جس کو حسن نیکی بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، جب پریشان نیکی عالم میں امت ہوگی۔ رب کہے گا میرا وعدہ ہے، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخصوم کا تیرے جس میں محبت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں
सी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। चांद जन की बलाएं लेता है, चांद जन की बलाएं लेता है, और सितारे सलाम कहते हैं। मेरे मौला मेरे मौला 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 मौला, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम। काबे खलील के पास उम्रा कर रहे हैं, और ये सिर्फ उम्रा करने वालों के लिए ये नीचे छोड़ा जाता है। अगर इस साथ में जो यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं लोग, अगर उनके लिए छोड़ा जाता, देखिए वहाँ पर गाड़ियों में तवाफ़ कर रहे हैं और यहाँ पर पैदल तवाफ़ कर रहे हैं। जी, ये उम्रे के साथ में तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करने के बाद सही करेंगे, और ये है अल्लाह का घर जो हम शरीयत के अंदर बैतुल्लाह कहते हैं और बैतुल्लाह कहते हैं। जी। जबल सोर कहते हैं। इस पहाड़ पर जो है गार मौजूद है, गार सोर जिसको कहते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी मक्का से मदीना की तरफ, तो इस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इस गार में आए थे। तो इस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रात क़याम फरमाया था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। तो जब इस गार में मौजूद थे, इस गार में ऊपर गए, यहाँ पर नीचे जब पहुँचे तो देखा जो गार जो है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, गार बहुत ऊंचा है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कांधों पे आ जाइए, ये बहुत ऊंचा है, सफ़र मुश्किल है, मैं अपने कांधों पे बिठा के आपको ऊपर लेके जाता हूँ। पांच चक्कर में मस्जिद बनी है।
कितने एकड़ में? 5 एकड़ में मस्जिद बनी है और इस मस्जिद के अंदर 5 लाख ज़ायरीन नमाज पढ़ सकते हैं। और हदीसों में आया है कि यहाँ पर क़ुर्ब क़यामत हुज़ूर नफ्सा नफ्सी का जब आलम होगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को बख्शवाने के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा करेंगे। और दूसरी बात यह है, हज़रत आदम और हवा की मुलाकात, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो अरफात का मैदान है, इसी में ये अरफात के मैदान में ही है ये मस्जिद। और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिलने की एक निशानी बनाया, थोड़ा पहाड़ के ऊपर, जिससे हम मारिफत की ज़बान में कहते हैं आसमान। तो आदम की निशानी यहाँ पर है अरफात के मैदान में, और हवा की निशानी हजर अस्वद काबतुल्लाह में। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को काबतुल्लाह के अंदर ये तमाम निशानियाँ जो इल्म मारिफत सिखाए जाते हैं, इल्म मारिफत जहाँ से उजागर शुरू होती है, हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू के बाबुल इल्म, अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा है। तो ये इल्म जो है शुरू होता है यहाँ से, इस ज़मीन से। तो आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए, इसलिए क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में यहाँ आकर कहा था कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मिल किया, अब इसके बाद दीन के अंदर कोई दूसरी जिस तरह के दूसरी जो है ना जो बिदअत कहते हैं, बिदअत और शिर्क जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दिन को यहाँ पर मुकम्मिल कर दिया। अब इसके बाद कोई नई तरीक़ा नहीं है, नई जो है शुरुआत नहीं है। यहाँ से ही जो है खुतबा हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था हज्जतुल विदा के दिन। तो आप तमाम से गुजारिश है 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ से दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास परवरदिगार हम तमाम को इसकी मारिफत हासिल अता फरमाए। तेरा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाक परवरदिगार हमारे सिलसिले को कामयाबी अता फरमा, हमारे खानखाओं की तरक्की अता फरमा, हमारे सिलसिले में जितने भी हैं मौला सबको भी तरक्की अता फरमा। है पाक परवरदिगार इलाहुल आलमीन बारे ताला हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह बारे ताला साहब इकराम से मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत से मोहब्बत अता फरमा। सरवरी टूर्स एंड ट्रैवल की मुनज़्ज़म प्लानिंग और ख़िदमत की वजह से ये ज़ियारत पुरअमन, आसान और यादगार बन गई। ये यादें सिर्फ़ तस्वीरों तक महदूद नहीं बल्कि दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई हैं।